کہ اسلام آباد میں کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ جی پی ٹی آئی مذاکرات کرے گی نہیں کرے گی، فلاں سے کرے گی فلاں سے نہیں کرے گی، فلاں کو اجازت دی ہے کہ وہ آپ کے بہاف پہ بات کریں، نہیں ان کو یہ اجازت ہم نے نہیں دی ہے۔ یہ صورتحال ہے کیا کہ کہیں سے کلیئرٹی کیوں نہیں مل رہی ہے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ بالکل جو میں بات کر رہا ہوں نا، تو میں بالکل کیٹیگریکلی جو ہماری پالیسی ہے اس کو جو کور کمیٹی اور باری چیئرمین کی ہے، جی ہم جو بھی کریں گے وہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کریں گے، ٹھیک، اور جو بھی ہوگا وہ انکانسٹیٹیوشنل نہیں کریں گے۔ انگیجمنٹ الگ بات ہے اور مذاکرات الگ بات ہے۔ ہاں انگیجمنٹ ہم کریں گے۔ انگیجمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی سے بات کرنی ہے تو آپ نے اپنا موقف اس کو بتانا ہے کہ بھئی میرا موقف یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوسرے کے ساتھ بات کریں گے تو اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے۔ صحیح، جو کانسٹیٹیوشن پیرامیٹر تمام اداروں کے اس کے اندر رہتے ہوئے کام کرے، ایک دوسرے کا باہمی احترام رکھا جائے، اداروں کو مضبوط کیا جائے، اور مطلب صحیح معنوں میں قانون کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ صحیح، کہنے کا بس مقصد یہ پالیسی ہے، یہ اس میں آپ جس طرح بات آگے چیز دیکھ سکتے ہیں، بالکل یہ صحیح۔ بات ہے۔ اسد کیسے صاحب، اب بات آپ نے کہا کہ ایک طرف مذاکرات ہوتے ہیں اور دوسری انگیجمنٹ ہوتی ہے۔ اب انگیجمنٹ کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی آپ یقیناً اپنا موقف سامنے رکھتے ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ انگیجمنٹ کہیں پس پردہ آلریڈی شروع ہو چکی ہوئی ہے، کوئی بیک ڈور چینل اوپن کر لیا ہوا ہے آپ لوگوں نے، از اٹ سو؟ نہیں، اس وقت تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہمارے کسی کوئی انگیجمنٹ ہے۔ ہم صرف اس وقت جو ہمارا اس وقت پیس ہے، ہم صرف جو پولیٹیکل وہ فورسز جو کہ اپوزیشن سے تعلق رکھ رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا رابطوں میں ہمارے پریارٹی ہے۔ اور ابھی جو ہم کچھ کریں گے نا، جو بھی ہمارے انگیجمنٹ ہوگی اور جو بات ہوگی، اگر حکومت کے ساتھ جس کے ساتھ بھی بات ہوگی وہ ایز اے پی ٹی آئی نہیں ہوگی، وہ ہمارے الائنس کے ذریعے ہوگی۔ یعنی ہم جو بھی کریں گے، ہم نے اپنا چونکہ الائنس کا حصہ ہے صحیح، اور ایک کمٹمنٹ ہے، تو پھر یہ بہت امر ہوتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ یا انڈیویجول کوئی ڈیسیژن کرے۔ تو یہ جو کچھ ہوگا یہ ہمارے آئینی تحفظ آئین پاکستان کے تحت ہوگا۔ صحیح، بات ہوگی یا مذاکرات ہوگی یا انگیجمنٹ ہوگی تو وہاں سے مشاورت کے بعد کوئی اقدام ہوگا۔ صحیح۔ اسد کیسے صاحب، گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے محمود خان اچکزئی کو سیاسی لوگوں سے مذاکرات کرنے کا کہا ہے۔ اس سے پہلے اطلاعات یہ آ رہی تھیں کہ شاید ان کو کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ کریں، کوئی انگیج کریں اسٹیبلشمنٹ کو، جس پر خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ کیٹیگریکلی انہوں نے پوچھا تھا محمود خان اچکزئی سے تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو کچھ محمود خان اچکزئی صاحب کے بھی تحفظات ہیں، پھر تحفظ آئین نے جو تحریک تحفظ آئین بھی لانچ کی، وہ بھی محمود خان اچکزئی نے شروع کی، اس کے بھی کوئی خاطر خواہ نتائج ہمارے سامنے نہیں آئے کہ جی وہ تحریک نے کچھ کر کے دکھایا ہو ابھی تک۔ دیکھیے تحریکیں تو ٹائم لیتی ہے نا، ابھی تو ہمارا تاریخ پراپر وہ بھی نہیں ہوئی ہے، موسم کی بھی حالات ایسے ہے، صحیح، اسمبلی ہے، حکومتیں بن رہی تھی، ابھی آپ دیکھیں نا ابھی ٹائم آ گیا ہے۔ تو آج جو ہمارا جلسہ ہے تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت ہے، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہمارے ساتھ اس میں شامل ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ اور بھی پولیٹیکل پارٹیز کو ہم اس میں ساتھ شامل کر رہے ہیں، الائنس کو بڑا کر رہے ہیں، اور اہداف بھی ہمارے بہت کلیئر ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ ملک آئین کے مطابق چلے۔ تو ہمارا ابھی چونکہ انیشل جو چیزیں ہیں وہ نکل پڑی ہے، اور قیدیوں کی رہائی اور مہنگائی اور یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں آئین معطل ہے، اس کے حوالے سے ہم بھرپور تحریک چلائیں گے، لیکن وہ حکمت سے، وہ ایسے نہ ہو کہ کوئی نارمل سچویشن آ جائے اور پھر جو ہے نا
ہمارے الائنس یا طریقے صاحب کے پلے پڑے. بالکل اسد کیسے صاحب مسائل کچھ اس قسم کے ہیں کہ جی پی ٹی آئی میں سے وہ کہتے ہیں کہ یا یقیناً مطلب وہ تو جو بانی ہیں وہ جیل کے اندر ہیں, ان کے ساتھ تو کوئی ڈائریکٹ بات کر نہیں سکتی کوئی سیاسی جماعت. اب وہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم باہر بات کرتے ہیں تو اگلے روز کوئی اس کے اپوزٹ بیان جو ہے وہ جیل کے اندر سے آ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح ٹرسٹ لیول نہیں ڈیولپ ہو پا رہا, اور خاص طور پر کچھ اپوزیشن کی بھی جماعتیں ہیں جیسے جماعت اسلامی بھی بیٹھی ہوئی ہے اس وقت, ان کا بھی یہی خیال ہے کہ جناب مطلب الائنس, گرینڈ الائنس اپوزیشن کا بنے گا تو بنے گا کیسے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کتنے عرصے تک تحفظات چلتے رہے, ابھی بھی کمیٹی بنی ہوئی ہے آپ لوگوں کی آپس میں مذاکرات کے لیے. دیکھیں یار پارٹی کی اپنی اپنی پالیسی ہوتی ہے. دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں نا جی یہ آپ سمجھو کہ یہ پالیسی ہے, میں کوئی بات اپنے سے نہیں کرتا. صحیح. اور وہ پالیسی یہ ہے, خان صاحب نے اس دن بھی کہا کہ تم جو کچھ کرو اپنی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ اور خاص کر جو ہے نا الائنس کی جو لیڈرشپ ہے اس سے مشورے سے کیا کرو. صحیح. اور پھر ہمارے اس کے ساتھ جو ہے نا کوششوں کے انٹریکشن بھی رہے, لیکن یہ جو بات ہے میں کوئی ایک لفظ بھی پالیسی کے اگینسٹ نہیں بول رہا. جو پارٹی سمجھتی ہے اس کے مطابق ہم آگے اقدامات اٹھا رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا اب ایک بات اور, آپ نے کہا کہ ابھی تک کسی قسم کے بیک ڈور چینل نہیں ہوئے. کچھ ریزنز جو آتی ہیں سامنے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کی شرائط بہت سخت ہیں. اب حکومت کے ساتھ دیکھیں الٹیمیٹلی تو سیاسی قوتوں کے ساتھ ہی مذاکرات کرنے, اور اس میں حکومت بھی ایک سیاسی قوت ہے جس میں پیپلز پارٹی بارہا مرتبہ کہہ چکی ہوئی. اگلے روز پر راجہ پرویز اشرف صاحب نے آپ کے سامنے کہا کہ خدا را وزیر اعظم صاحب کوئی دروازے کھولیں مذاکرات کے, ملک کو بچائیں. پیپلز پارٹی پہلے سے کہہ رہی ہے, پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ وہ تیار ہیں مذاکرات کرنے کے لیے. تو پھر کیا چیز مانے ہے جو مذاکرات کا جو سلسلہ ہے وہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ آپ مجھے بتائیں اس ماحول میں کیا مذاکرات ہوں گے. ایک طرف آپ ہمارے ایم این ایس کو اغوا کریں, اس کو جو ہے ابڈکٹ کرے, ان سے وفاداری تبدیل کرنے کے لیے جتنے ہمارے ایم این ایز باقی پنجاب میں جو 41 ایم این ایز ہیں, ایک ایک کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے, ایک ایک کو دبایا جا رہا ہے, لالچ دی جا رہے ہیں پوزیشن کی. کسی کو منسٹر بنانا ہے, کسی کو کہتے ہیں تمہیں جو ہے نا پیسے دیں, جو چاہتے ہو وہ لے لو, لیکن تم جو ہے نا طریقے صاحب چھوڑ دو. تو یہ پہلے اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے. ہمارے 3 بنیادی جو مطالبے ہیں. نمبر 1, جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں جو ہمارے قیدی ہیں ان سب کو رہائی, اور جو انہوں نے جو ہمارا مطالبہ کہ ہمارے مینڈیٹ کی واپسی, اور مینڈیٹ کی واپسی ہے جو ٹریبیونل بنے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو اس کا ٹائم لمٹ ہے اس کے اندر وہ فیصلے کروائیں تاکہ ملک آگے بڑھے. اس طرح تو ملک بالکل سٹک ہو گیا. ملک میں تو آگے جانے کی جو کیپیسٹی وہ ختم ہو جا رہی ہے. ملک اکانومی پوری طرح پھنس گئی ہے, اکنامی کی ہم سروائیو نہیں کر سکتے, امن و امان کی پوری حالت ہے. تو اس صورتحال میں ضرورت اس بات کی کہ سینسیبلی رسپانسبل طریقے سے جو ہے معاملات کو آگے بڑھایا جائے. صحیح. اچھا آپ نے لوگوں نے اناؤنس کیا تھا کہ کوئی 15 دن میں ایک گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے, اس میں کیا جماعت اسلامی کو بھی دعوت دے رہے ہیں؟ اور جماعت اسلامی جو کہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے دھرنا دیے نہیں بیٹھے, اس میں آپ لوگ کیوں نہیں گئے جا کے ان کے ساتھ یکجہتی؟ نہیں, ہمارے وفد تو گیا ہے, جو ہمارا سیکرٹری انفارمیشن ہے وہ گیا ہے, ملاقات بھی ہوئی ہے, ادھر تقریر بھی کی ہے, اور ہم نے اس کے مطالبات کی حمایت بھی کی, اور اب بھی اس کے مطالبات کی ہم حمایت کر رہے ہیں. ان کا اپنا ایک موقف ہے, ہم اس کی موقف کی رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایجنڈا ٹو ایجنڈا آئیں گے, ہم الائنس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. تو بسم اللہ, اس کی اپنی مرضی ہے جس طرح وہ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک تب آگے بڑھے گا جب تمام وہ پولیٹیکل فورسز جو اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ ملک جو ہے نا میں قانون کی حکمرانی ہو, آئین کی بالادستی ہو, وہ تمام قوتیں جب اکٹھی نہیں ہوتی تو ملک میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح. اسد کیسر صاحب, حافظ نعیم الرحمان صاحب جو امیر ہیں جماعت اسلامی کے, انہوں نے تو واضح طور پر کہا کہ ہم کوئی نئے انتخابات کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے, ہم صرف یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جن کا مینڈیٹ تھا فارم 45 کے مطابق ان کو حکومت یا ان کو برسر اقتدار لایا جائے, یا مطلب جو جس کا مینڈیٹ ہے اس کو دیا جائے. آپ مانتے ہیں کہ اس وقت نئے انتخابات کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں, دیکھیں سب ہم سے تو زبردستی چھینا گیا ہے, اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے مینڈیٹ کو
ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہمارے پاس آپشن تو نمبر 1 ہے کہ ہم اپنے مینڈیٹ کا مطالبہ کریں. اگر اپنے مینڈیٹ کو نہیں مانا جاتا تو ڈیفینیٹلی پھر ہم نے الیکشن کا مطالبہ کرنا ہے. صحیح. نمبر 1 ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے مینڈیٹ کو جو ہے نا وہ تسلیم کیا جائے. بالکل. اور جو ہم عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اس کے مطابق کرسی اسد کیسے صاحب 15 دنوں میں کوئی گرینڈ الائنس کی جو آپ نے ابھی جو میں نے پہلے بھی پوچھا اس میں مزید کوئی اور نئی پارٹیاں کون سی آ سکتی ہیں؟ کوئی حکومتی الائنسز جو ہیں ان کے اوپر ان سے بھی بات کی جائے گی؟ کیونکہ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ میں آصف زرداری صاحب سے بھی بات کروں گا اور میاں نواز شریف صاحب سے بھی بات کروں گا. وہ کس لیے بات کر رہے ہیں ان سے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے یہ کہ ہمارے رابطے ہیں. میں بھی بتاتا نہیں چاہتا، جو میں نے کہا ہے 15 دن میں انشاءاللہ تعالی اس کی شکل نظر آ جائے گی آپ کو. صحیح. رابطے بالکل ہیں. اچھا، اب یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جی زبردستی کے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب مطلب آپ لوگوں کے اوپر کوئی پریشر ہے، کوئی زور ڈالا جا رہا ہے کہ جی پہلے آپ سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں، اس کے بعد پھر آگے معاملات چلائے جائیں گے؟ دیکھیے، جو میں نے بات کی ہے نا وہ بٹوین دا لائن یہ ہے کہ ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ آئین کی قانون کی بالادستی پہ بلیو کرتے ہیں. صحیح. اور دوسری ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ حکومت جو ہے نا یہ ان کی لیجیٹمیٹ حکومت نہیں ہے، یہ جعلی ہے. انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، ہم سے زبردستی دی ہے. پہلے تو یہ تسلیم کرے، اس مینڈیٹ کو واپس کرے، اس کے بعد ہم بات کر سکتے ہیں. تو اسد کیسے صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت میں جتنی بھی سیاسی قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند رہیں گے، نہیں کھولے جائیں گے؟ دیکھیں، اس میں تھوڑا فرق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے گا، اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیونکہ سب سے پہلے ہمارا تو مینڈیٹ واپس کرے. وہ تو اسد کیسے صاحب معاملات عدالتوں میں چل رہے ہیں نا، حکومت کیسے تسلیم کرے گی؟ حکومت کے نے جو کیا ہے اس پر بھی آگے چل کے میں آپ سے بات کروں گا. ایک بہت بڑا فیصلہ آیا، اس پر بھی بات کروں گا. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پہلے مینڈیٹ تسلیم کرے. وہ تو معاملات عدالت ہیں، وہ جس طرح ہی آپ کی سیٹیں، آپ کو نشستیں ملتی جائیں گی، آپ کا نمبر آتا جائے گا سامنے. دیکھو، اس ملک کو اس بور سے نکالنا بھی ہے کہ صرف اپنے پاور کے لیے ہے. اگر ایک آدمی کو خود پتا ہے کہ وہ شکست خوردہ ہے، اس نے الیکشن وہ ہار چکے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے نا وہ چمٹا ہوا ہے، اگر اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے تسلیم کرو اور مجھے مانو اور میں نے تم سے خیر ہے، اگر تم سے میں نے کچھ زبردستی دی ہے تو اس کو تھوڑا برداشت کرو، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. تو اسد کیسے صاحب، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ اخلاقی مطالبہ ہے حکومت سے کہ جی آپ دستبردار ہو جائیں کیونکہ یہ مینڈیٹ آپ کا نہیں تھا، اور ٹرائیبیونل جو ہے وہ مطلب معاملات وہ پھر آپ ٹرائیبیونلز میں پھر جانے کا فائدہ کیا؟ کہ اگر وہ بھی نہیں مان رہے تو پھر ٹرائیبیونلز بھی نہیں ہی الٹیمیٹ فیصلہ دینا ہے نا. یہ ٹریبیونل ہم سمجھتے نہیں جس کے ذریعے ٹریبیونلز کے ساتھ کر رہے ہیں، کبھی جو ہے نا نئی قانون سازی لا رہے ہیں، کبھی جو ہے نا اس کے ساتھ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ابھی جو ہے نئی قانون سازی کر رہے ہیں. تو یہ سارے حرکات اور سکنات ایسے ہیں کہ جرم پہ جرم کر رہے ہیں. یہ مزید جو ہے نا کریمنل ایکٹ کر رہے ہیں. یہ ملک میں تاریخ میں اپنا نام جو ہے نا سیاہ ترین روپ سے لکھا جا رہا ہے اس کے نام. اسد کیسے صاحب، اب یقیناً یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے، اب ترامیم جو آ رہی ہیں الیکشن ایکٹ 2017 میں، اس سے اس کا یہی امپیکٹ ہے کہ جی وہ ریٹروسپیکٹیو ہوگا، اور پارلیمان کی اگر سپریمیسی آپ بھی مانتے ہیں تو شاید وہ جو عدالتی فیصلہ ہے 12 جولائی والا وہ اتنا کوئی مؤثر نہیں رہتا. نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ قانون سازی آپ جو ہے نا عدالت کے فیصلے کی بات کرے، اس کو کون مانے گا؟ اور پھر یہ کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے نا یہ لیجٹمیٹ ہے نہیں. اس کی جو ہے نا یہ پارلیمنٹ کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ حق ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ منتخب ہے ہی نہیں، عوام نے اس کو ڈیٹ ہی نہیں دیا ہے. تو اس کی قانون سازی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اس کی قرارداد کی قانون سازی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اس وقت اسمبلی ہے، موجود ہے، اس میں آپ بطور سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی بیٹھے ہیں، تو پھر حیثیت ہے اس پارلیمان کی تو تب بھی آپ بیٹھے ہوئے نا، ورنہ پھر آپ کیوں بیٹھتے اس میں؟ بس اس لیے کہ ہم صرف ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں ڈیبیٹنگ کلب ہے، اس میں تقریر کر رہے ہیں، اس کی رسپیکٹ نہیں ہے. جب آپ کے ایم این اے اغوا ہوتے ہیں بتاؤ تو وہ پارلیمنٹ کیا پارلیمنٹ ہے جو اپنے ایم این اے کو پروٹیکشن نہیں دے سکتی، تو وہ عوام کو اور قوم کو کیا پروٹیکشن دے گی؟
آپ لوگوں نے زور ڈالا ہوا اسپیکر پہ پروڈکشن آرڈر کے لیے؟ زور ڈالا ہوا ہے، اور اسپیکر صاحب جو ہے نا جتنا بے بسی دکھا رہی ہے، مجھے اس پہ افسوس ہے۔ ویسے اگر آپ نے ڈیبیٹنگ کلب ہی سمجھا ہوا ہے تو پھر بہتر ہے کہ باہر آ جائیں۔ باہر مطلب پہلے ہم کہتے تھے کہ جی پارلیمان میں تمام مسائل کا حل ہے اور وہیں سے آپ کو بھی مسائل کا حل نکالنا چاہیے، حکومت کے لیے سفید چھڑی بنے، ان کو راہ دکھائیں، عوام کے لیے کچھ بہتری ہو۔ لیکن آپ نے تو بڑے آسانی سے کہہ دیا کہ اٹس جسٹ اے ڈیبیٹنگ کلب، اس لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس یہ ہم تو تقریر تو کرتے رہے، اب تقریر تو اور یہ اب ایک آزادی جو ہے کم از کم تقریر تو ہو رہی ہے۔